توصیف لے کے گھوم، تھوڑا سبحانی میاں، تھوڑا عزت لے کے گھوم رہا ہے، تھوڑا منانی میاں لے کے گھوم رہے ہیں. توقیر خراب ہے، توقیر سے مت ملو، لیکن تم لوگ آپس میں متحد ہو کر بیٹھو. تم نے جو بدنامی اجمیر شریف میں کرائی ہے، فتنہ تم نے کیا وہاں جا کے. ہم نے تو دیوبندیوں کے جلسے میں جا کے درود پڑھوائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دنیا کا مقبول ترین سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یا نبی سلام علیہ کا بھی ہمارا سلام ہے. میں نے بہت بار کہا ہے اس بات کو کہ گمراہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ گمراہی کہاں ہے، لیکن آپ گمراہوں میں تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تبلیغ گمراہ کا حق ہے، اور اگر حقدار کو حق اس کا نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہ وہ ہیں جنہیں صحیح راستہ معلوم ہے، اور وہ گمراہ کو راستہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں. صرف نذرانوں کے لیے تقریر کرنا، نذرانے کے لیے تبلیغ کرنا، نذرانے کے لیے جلسہ کرنا، اور جہاں ہاتھ چومے جائیں، پیر چومے جائیں وہاں جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں علماء ہر سال ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مرکز کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرکز یہ کہتا ہے کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہے، فلاں بددین ہو گیا، لیکن آپ کی موجودگی میں اگر وہ غلط راستے پر چلا گیا اور آپ نے اسے اس غلط راستے پہ جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو جتنا ذمہ دار وہ ہے اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ گمراہی ہے، گمراہی بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، وہابیت بڑھ رہی ہے. مرکز خاموش ہے. مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں، مرکز اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے، ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے، صرف دولت، حصول دولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل روز محشر ان سب کا جواب طلب ہوگا جو اس قسم کا انتشار پھیلانے کا کام کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، کس قسم کی مسلمانوں کے سامنے پریشانیاں درپیش ہیں. اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہو، کیسے ان چیزوں تکلیفوں سے اپنی ملت کو نجات دلائیں، ان سب پر غور کرنے کے بجائے فضولیات میں الجھا جاتا ہے. اور کن فضولیات میں الجھے ہیں؟ ان فضولیات میں الجھے جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں. میں آج ایک بات کہتا ہوں، آپ نے بھی ہزاروں بار نام سنا ہوگا، حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ مفتی اعظم نے اعلی حضرت کے روحانی پسر روحانی تھی، اور اعلی حضرت نے انہیں برہان ملت نام دیا، اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ ان کا اصل نام، میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے پوچھو جا کے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ اصل نام کیا ہے برہان ملت کا. تو ان لوگوں نے مسلک اعلی حضرت کو اپنے طریقے سے مولڈ کر لیا ہے ایک طرح سے، اور مسلک اعلی حضرت ایسا لگتا ہے، ابھی اجمیر کا جو واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں بریلی کی جو بدنامی ہوئی ہے، وہ بدنامی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے ہوئی. اگر انہوں نے یہ غیر ذمہ دار رویہ نہ اختیار کیا ہوتا، میں نے جو کوشش کی، میں نے جو پہل کی، اس پر کم سے کم حمایت نہ کرتے تو خاموشی اختیار کر لے، تب شاید یہ واقعہ وہاں پیش نہ آتا. آج اجمیر شریف، ہم کسی بھی حالت میں اجمیر شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اجمیر شریف میں حاضری دینا ہی ہے. وہاں کے ہم غلام ہیں، اور غلام کی ذمہ داری ہے کہ حاضری دیتا رہے. اب وہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو جا کے ہوٹلوں میں پوچھ رہے ہیں بریلی کا کون کون ٹھہرا ہے، وہ نکالو اسے ہوٹل سے.
تو یہ بریلی کی بدنامی, وہاں کوئی جائے اور کہے کہ میں بریلی سے آیا ہوں, اسے حقارت سے دیکھا جا رہا ہے, نفرت سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بریلی سے نفرت آپ لوگ پیدا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ, للہیت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں یار, اللہ کے واسطے, اللہ اعلی حضرت کے راستے پہ آ جاؤ. تم لوگوں نے اعلی حضرت کا راستہ ترک کیا ہے, اسی وجہ سے پوری دنیا میں بریلی بدنام ہو رہا ہے. مسلک اعلی حضرت لوگ, تم لوگوں کے طریقہ کار کی وجہ سے آج اعلی حضرت سے جو لوگ دوری بنا رہے ہیں, اعلی حضرت کا مسلک پھیلانا, اعلی حضرت کا مسلک سمجھانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن تم نے اپنے ذاتی مفاد, اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے تم لوگوں نے بریلی کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. آج ملک کے مسلمانوں کو متحد ہو کر کن لوگوں سے لڑنا ہے, کن فتنوں سے لڑنا ہے, اس طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے. ملک کے مسلمانوں کو کیسے متحد کیا جائے, کیسے ان کو سیلاب, فرقہ پرستی کے سیلاب میں گھر چکے ہو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس سیلاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو. اور اگر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اس سیلاب میں ڈوبنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے تم نے جیسی گزار لی گزر گئی, عیش کر لیے تم نے, دنیا کما لی تم نے, لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی راستہ بہتری کا بنا کے جانا تمہاری ذمہ داری ہے. ہندوستان میں تمہارے بچوں کو رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, ذلت کے ساتھ رہنا ہے, غلام بن کے رہنا ہے, یا باعزت طریقے سے رہنا ہے, فیصلہ تم نے کرنا ہے. ان تمام فضولیات کو نظر انداز کرو اور اللہ کا کام سمجھ کے جس دن کام کرنا شروع کرو گے, دولت کے لیے کام مت کرو. میں آج تم سے کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی اہمیت اور عزت, اعلی حضرت بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے, اعلی حضرت بہت دولت والے تھے. اعلی حضرت کی دنیا میں عزت اس لیے نہیں ہے, مفتی اعظم چاہتے بلڈنگیں بنا سکتے تھے, کاریں نہیں, ہیلی کاپٹر, ہوائی جہاز خرید سکتے تھے ان کے مرید جو چاہتے. لیکن مفتی اعظم کا میں نے طریقہ دیکھا ہے کہ اگر کسی مرید نے انہیں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے تو حضرت نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ یہ تضییع مال ہے. حضرت نے ہمیشہ, حضرت مفتی اعظم نے ہمیشہ تھرڈ کلاس سے سفر کرنا پسند کیا. تم لوگ اعلی حضرت اور مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹ گئے ہو, اسی وجہ سے پوری دنیا میں آج جو ماحول بنتا جا رہا ہے, بریلی سے لوگ جو دوری بناتے چلے جا رہے ہیں, اس کے لیے ذمہ دار الحمدللہ توقیر نہیں ہے تم سارے لوگ جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ہے, تھوڑا توصیف لے کے گھوم رہا ہے, تھوڑا سبحانی میاں لے کے گھوم رہے ہیں, تھوڑا عزت لے کے گھوم رہا ہے, تھوڑا منانی میاں لے کے گھوم رہے ہیں. یہ جو مسلک کے تم نے ٹکڑے کیے ہیں اور مسلک کو اپنے اپنے طریقے سے چلا رہے ہو, اسی کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے. توقیر الحمدللہ تنہا کام کر رہا تھا اور کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کام کرتا رہے گا. تم لوگوں سے کہتا ہوں توقیر خراب ہے, توقیر سے مت ملو, لیکن تم لوگ آپس میں متحد ہو کر بیٹھو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھو کہ ان مشکلوں, ان پریشانیوں سے کیسے پار لگایا جائے. اگر سر جوڑ کر نہیں بیٹھو گے تباہی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے, تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. تم نے جو بدنامی اجمیر شریف میں کرائی ہے, دنیا نے دیکھا ہے کہ فتنہ تم نے کیا وہاں جا کے. ہماری تو کوشش یہ ہے اور اعلی حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ درود و سلام جاری رہنا چاہیے. جہاں نہیں ہو رہا ہے کوشش کرو کہ وہاں بھی درود اور سلام ہو جائے. ہم نے تو دیوبندیوں کے جلسے میں جا کے درود پڑھوائی ہے. درود اور سلام جاری رہنا چاہیے, کوشش یہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, دنیا کا مقبول ترین سلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یا نبی سلام علیکہ بھی ہمارا سلام ہے, سلام تو حضور کے لیے ہے. اگر وہاں پہ تم وہ سلام پڑھ لیتے تو پریشانی کیا تھی؟ لیکن تم
اصل میں سلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اصل میں تم اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط طاقت بتانے کے لیے۔ یہ طریقہ اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں اپنی بریلی سے محبت کرتا ہوں، مرکز سے محبت کرتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو تم لوگوں نے اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنا لیا ہے، اس کو بانٹو، اس کو پھیلاؤ، کسی صورت سے کام کرو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اعلیٰ حضرت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے تعصب مت کرو۔ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں دولت نہیں کماتا، میں نذرانہ نہیں لیتا، میں مرید نہیں کرتا، میں تقریروں میں نذرانے نہیں لیتا، میں اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، پیسوں کے واسطے کام نہیں کر رہا ہوں۔ تم سے بھی میں بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو، یہ میری گفتگو عام ہو، میں یہ صرف تمہارے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ کہیں ادھر ادھر چلی جائے گی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جس دن میں دیکھ لیا اور میں نے سمجھ لیا کہ تم لوگ مہر لگ چکی ہے تم لوگوں پہ، تم سدھرو گے نہیں، اور تمہارے ایک ایک عمل، کہاں کہاں شادیاں کرتے ہو، کن کن سے یارانہ کرتے ہو، کن کن سے دوستیاں کرتے ہو، کن کن سے رشتہ داریاں کرتے ہو، کیسے کیسے کام کرتے ہو، تم لوگ اپنے طریقے پر اپنے طریقے کو درست نہیں کیا۔ میری ان تھوڑی سی باتوں کو تنبیہ سمجھو، کیونکہ میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں اور مرکز کو چاہتا ہوں کہ مرکز رہے۔ مرکز کو تم لوگوں نے جو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ہے، سر جوڑ کے بیٹھو اور مرکز کو مرکز بناؤ، مرکز کے لیے کام کرو۔ میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہوگی، دل آزاری ہوئی ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے طریقے پر آ جاؤ۔ ہم نے مفتی اعظم کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مفتی اعظم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، حضور برہان ملت کا نام تمہیں نہیں پتا؟ کیسے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو کہ اعلیٰ حضرت کے پسر روحانی کا نام نہیں پتا؟ عبد الباقی نام ہے ان کا، عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم نے انہیں بھیجا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو مخلوط بورڈ ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں، اس بورڈ میں جائیے، اپنی بات رکھیے، اپنی بات کیجیے، اور وہ تا حیات اس بورڈ کے نائب صدر رہے۔ مفتی اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں رہے۔ اپنے طریقوں کو درست کرو۔ تم سلام والے ہو، تم درود والے ہو، تم جہاں جاؤ گے وہاں درود و سلام ہوگا، اور تم سب سے دوری بنا لو گے تو جہاں سلام ہو رہا ہے وہاں بھی بند ہو جائے گا۔ اجمیر شریف والوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ تمہارے طریقوں سے ناخوش ہو کر اعلیٰ حضرت سے انہیں چڑ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت سے تو میں کہتا ہوں کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو خانقاہ چلا رہا ہے، جو گدے نشین ہے، جو مجاور ہے، کسی بھی قیمت پر، ہر ایک سجادہ نشین، ہر ایک گدے نشین اعلیٰ حضرت کا مرہون منت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کوئی خانقاہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے خانقاہوں کے وقار کا کام کیا، خانقاہوں کو بچائے رکھنے کا کام کیا۔ تو تمہارے طریقوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے لوگ جو چڑ پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے طریقے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنا طریقہ درست کرو۔ اخلاق، محبت، انکساری اگر نہیں ہے تو تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، نہ مسلک پھیلا سکتے ہو، نہ مذہب پھیلا سکتے ہو، تم صرف فتنہ پھیلا سکتے ہو۔ حصول دولت اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، میں تو بہت غربت میں گزارا کر رہا ہوں، اور میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی دولت کی وجہ سے عزت نہیں، مفتی اعظم کی دولت بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے اس وجہ سے عزت نہیں، مفتی اعظم کے تقوی کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے ان کی عزت ہے۔ اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے خاندان والے ہو، بہت بڑے دولت والے ہو، اس لیے تمہاری عزت ہے، تو غلط فہمی میں ہو۔ تمہاری عزت صرف
आला हजरत से निस्बत की वजह से है। आला हजरत के मेहमानों की खिदमत करो, उनके कदम चूमो, तभी तुम्हारा तबलीग के लिए निकलो, मसलक की तबलीग के लिए निकलो। और गुमराही कहाँ है ये तुम्हें पता है। नजराने वाली जगहों पर मत जाओ, गुमराही वाली जगहों पे जाओ। ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम जाओ लोगों को पता चले आला हजरत वाले आए हैं, पत्थर मारे जाए, तब ये समझा जाएगा कि वाकई तुम आला हजरत के चाहने और आला हजरत के मसलक को फैलाने वाले लोग हो। वरना यही समझा जाएगा कि आला हजरत का मसलक कोई ऐसा एक छोटी सी जमात है, कोई नया मसलक है और ये लोग खुराफाती लोग हैं। आला हजरत के मसलक को फैलाना है तो अपने तरीके को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर आप लोगों से अर्ज करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलक हक पर कायम व दायम रखे, हमारा खात्मा बिल खैर इसी मसलक पर हो। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने जो दरपेश मसाइल हैं, हमारे सामने जो मुश्किलात खड़ी हैं, जो फिरका परस्तों ने हमारे खिलाफ साजिशें रची हुई हैं, जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों से अल्लाह तबारक व तआला हमें निजात अता फरमाए और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। सरवर चिश्ती की बात मैं नहीं करता, मैं कहता हूं कि अगर खुदाम पर आपको एतराज है, उनके मैंने बार बार ये बात कही है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटों पर वो पूरी तवज्जो बराबर देता है, चारों उसके बेटे हैं। लेकिन एक बेटे को वो देखता है कि गलत सोहबत में जा रहा है, गलत उसके मामलात होते चले, उस बेटे पर खास तवज्जो दी जाती है, उस पर खास नजर रखी जाती है ताकि बहक ना जाए, भटक ना जाए। तुमने मुफ्ती आजम को मैंने देखा अजमेर शरीफ में किस तरह हाजिरी दिया करते थे। पहली बार मेरी अजमेर शरीफ में हाजिरी, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा था मैं, मुफ्ती आजम के साथ गया था, तो मैंने वो सब तरीके देखे हैं। गुमराही अगर आ रही थी, उनमें राफजियत आ रही थी, तुम मरकज थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनको गुमराह होने से रोकने की। और आज भी तबलीग के दरवाजे तो बंद नहीं हुए, तौबा के दरवाजे तो बंद नहीं हुए। तुम्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है और अगर तुमने काम नहीं किया तो ये मत समझना कि बच जाओगे। जवाब तुम्हारा तलब होना है, जवाबदेही से बचना है। तो आज से ये अहद कर लो कि अब तक जो कुछ हुआ, हम भटके हुए थे, भूले हुए थे, लेकिन आज के बाद हम तौबा करते हैं कि अब हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि आला हजरत ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलेंगे। और आला हजरत का काम ईमानदारी।